اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ 22 پارے کی سورت فاطر پڑھیں گے، اور اس سورت کو پڑھنے سے پہلے یہ سورت مکی ہے، جیسے کہ سورت السبا تھی، اور اس کے کل آیات 45 ہیں۔ 45 آیات کی یہ سورت، اور اس کا نام فاطر یہ پہلے آیت میں ہی یہ لفظ آیا ہے، اور اسی سے اس لفظ کے ساتھ یہ سورت پہچانی گئی ہے۔ پڑھتے ہوئے ہم محسوس کریں گے کہ یہ سورت کا انداز وہی ہے جو سورہ سبا کی آخری نشست میں جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی ہیں اس سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے، مکی صورتوں میں سے ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا کوئی واقعہ ماضی کے گزرے ہوئے انبیاء اور رسولوں کا کوئی واقعہ نہیں آیا ہے۔ سورت کے نزول کے وقت جن پر یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کے انہیں سنایا۔ وہ اس وقت کے لوگ کون تھے؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو بہت سی کرب کی حالت میں گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ پھر وہ صحابہ کرام تھے جو مکی دور میں ایمان لائے، اور پھر وہ لوگ تھے مکے کے جو مشرک تھے، اور ان میں سرداروں کی طرف سے ہر طرح سے یہ کوشش تھی کہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آج ہم جب یہ صورت کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پس منظر کیا ہے؟ آج ہمارا پس منظر یہ ہے کہ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں، اور کلمہ گو میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں پکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ اس میں شامل ہوں۔ پھر کلمہ گو لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافقت کی راہ جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ منافقت کی راہ میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور بدرسی بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن غیر مسلم ہیں، لیکن یہ وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے، وہ اپنی روش پر چل رہے ہیں۔ یہ ہے آج وہ پس منظر جس میں اس صورت کو ہم نے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کہاں ہیں، کس کے ساتھ ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اور یہ آیات جیسا کہ قرآن کا ہے کہ بیک وقت تمام لوگوں سے مخاطب ہوتی ہیں قرآنی آیات۔ انشاءاللہ اس کا تجربہ ہوگا اس صورت کو پڑھتے ہوئے، جیسے کہ سورہ سبا کی آخری آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض
جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا بغیر کسی یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں اس کے. کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. کوئی نمونہ نہیں تھا لیکن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. اور فرشتوں کو پیغامبر بنایا جو دو دو پروں والے، تین اور چار پروں والے ہیں. آیت کا اگلا ٹکڑا یزید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں اپنی تخلیق میں جو چاہتے ہیں، یا زیادہ کریں گے اپنی تخلیق میں جو چاہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. یہ آیت نمبر 1 تھی سورہ فاطر کی. اس آیت کی دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی چیز کہ آسمان و زمین کی تخلیق بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی میٹیریل کی موجودگی کے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور فرشتوں کو بنایا پیغامبر. یہ وحی لے کے فرشتے ہی آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر وحی کرتے. ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو دو پروں والے، تین تین پروں والے اور چار چار پروں والے ہیں. اچھا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں، اپنی تخلیق میں زیادہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، یا زیادہ کریں گے جو چاہیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر شے پر قادر ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ کہ آج کا جہاز جیٹ انجن، ہاں، کسی میں ایک ہوتا ہے، کسی میں دو ہوتا ہے، کسی میں تین ہوتا ہے اور کسی میں چار ہوتا ہے. یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آپ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کہے کہ یہ تو انسانوں نے بنایا ہے. جی ہاں، انسانوں نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے اس کے بنانے کا علم انسان کو عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ مزید اور کیا کیا تخلیق کریں گے آگے، ہم سے آگے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال آج یہ جہاز ایک انجن والا، ایک جیٹ انجن، دو تین اور چار چار والا آج ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ ہے. واللہ عالم، میری اپنی سوچ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ان کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی. ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا اور فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے. واللہ عالم، کیا یہ فرشتوں کی کیا کیفیت ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. فرشتے کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 2. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اور نہیں کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے لوگوں کے لیے مگر جو بھی رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں. وما یمسک، اور نہ کوئی روک سکتا ہے، فلا مرسل لہو، جو اللہ نے بھیجا ہے، من بعدہ، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ العزیز ہیں اور الحکیم ہیں، مکمل اختیار رکھتے ہیں، ہر شے پہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. جو بات کہی گئی کہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو رحمت اللہ تعالیٰ کھول دیں اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو روک لیں تو اس کے بعد اسے جاری کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سب پر اختیار رکھنے والے اور حکمت والے ہیں. فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے ہیں
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام شکر و تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جو آپ عطا کریں، اور کوئی دینے والا نہیں اگر آپ روک دیں، منع کر دیں، اور کوئی بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً یہ آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، واللہ عالم۔ یہ اذکار ہیں، اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور پھر ہے یہی الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح 100 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج پتہ نہیں لوگ کیا کچھ پڑھتے ہیں اور کیا کچھ انہیں بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نماز کے بعد پڑھنے کا طریقہ یہی تھا۔ اب تو مزید یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اہل علم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اسے بعد میں پڑھ لیا جائے سنتوں کو ادا کرنے کے بعد۔ یہ ان کی علم ہے، علم کی کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں فرض نمازوں کے بعد پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بہترین نمونہ ہیں ہر اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو ایمان والا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے پھر آئے جا رہے ہو؟ تمہاری توجہ، تمہیں کہاں سے لوگ، کون ہے جو تمہیں گھما رہا ہے اس حقیقت سے بے توجہی برتنے کی طرف لے جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے تم گھمائے جا رہے ہو، پھرائے جا رہے ہو، الٹائے جا رہے ہو؟ قرآن میں نعمت کا لفظ بہت جگہ آیا ہے۔ اللہ کے تمام رزق نعمت ہے۔ رزق کے ڈیفینیشن میں بتا چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے، انسان کے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ اللہ کی رزق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے اور زمین سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ آسمان سے بارش، پھر زمین سے کی پیداوار، اور پھر اسی سے مویشیوں کا کھانا، اور پھر مویشیوں کا انسان کا کھانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو کھانے والی چیزیں ہو گئیں۔ پھر باقی چیزیں جو بھی ہم دیکھیں اپنے گھر میں چاروں طرف، تو جو کچھ بھی ہے یہ سب کے سب زمین سے ہی ہمیں ملا ہے نا؟ پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ انسان کا نطفہ بناتے ہیں، پھر اس سے اولاد ملتی ہے۔ یہ سب کچھ اس زمین سے ہی مل رہا ہے۔ اللہ آسمان سے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ تو نعمت ہے اللہ کی جو ظاہری ہے۔ باطنی نعمت جو ظاہر نہیں ہے، اور لیکن قرآن کئی بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، جو سب سے عظیم نعمت ہے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے کہ یہ ہدایت نہ صرف دنیا کے لیے ہے، بلکہ یہ ہدایت آخرت میں بھی اللہ کے انعام کا ذریعہ بنے گی۔
اگلی آیت، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور تمام کام، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں آپ کے ساتھ ہو رہی، آپ سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہی رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا، اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ یہ تمام علم اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، تمام لوگوں سے مخاطب اللہ ہیں، اے لوگو جس میں ایمان والے بھی ہیں، آج ہمارے منافقت پر چلنے والے لوگ بھی ہیں، کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے فرما رہے ہیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ تم لوگوں کو دھوکے میں اللہ کے معاملے میں وہ ڈالے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ کون ہے یہ؟ اگلی آیت بتا رہی ہے، آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ والوں کو کہ وہ ہو جائیں آگ والے، اپنے ساتھ وہ آگ میں لے جانے کے لیے ان لوگوں کو جو اس کی باتیں پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ انہیں آگ میں لے جائیں، جہنم میں لے جائیں۔ یہ ہے الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسے دھوکے باز اپنا دشمن جانو، تمہارے لیے وہ کوئی خیر کرنے والا نہیں، بلکہ تمہارا وہ کھلا کھلا دشمن ہے۔ شیطان لعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان لعین سے، اللہ رب العزت کی۔ آیت نمبر 7، الذین کفروا لہم عذاب شدید۔ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کی ہدایات کو نہیں مانیں گے، آپ کو رسول نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ لوگ جو آپ کو رسول ماننے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اور بے دھڑک کریں گے۔ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے اور بہت شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے، وہ جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت نمبر 7، دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں کا انجام بتا دیا۔ ایک وہ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور اللہ کی ہدایت پر چل رہے ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت اجر کبیر ہے۔ آج یہ آیت 5 نمبر اور 6 نمبر ہم سب سے مخاطب ہے۔ اس وقت بھی تمام لوگوں سے مخاطب تھی جو اس وقت موجود تھے، آج بھی ہم میں تمام لوگ جو بھی ہیں ان سب کو مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہے کہ شیطان کی حرکت سے بچو، شیطان کی اطاعت سے بچو، شیطان کے کہے پر چلنے سے بچو، ہے نا؟ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو دشمن ہے تمہارا، اسے دشمن جانو۔ وہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس کی دشمنی اسی لیے ہے۔ آیت نمبر 7 میں شیطان کے کہے پر چلنے والے
یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا معاملہ اور ایمان والوں کا انجام دونوں اللہ نے بتا دیا۔ آیت نمبر 8، افمن زین له سوء عملہ ورآہ حسنا، کیا وہ جس کے اعمال اسے مزین کر دیے گئے ہیں، خوبصورت کر دیے گئے ہیں، اس کے لیے سجا کر دیے ہیں، تو وہ اسے کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں یا جو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتے ہیں اسے جسے چاہتے ہیں یا جو ہدایت چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ غم میں، حسرت میں ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، وہ کچھ جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے یہ بات کہ جو لوگ شیطان کے کہے پر چل رہے ہیں ان کو وہ اعمال اچھے لگتے ہیں، ان کے لیے وہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ ہے جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ چاہنا حکمت کے نظر، اللہ الحکیم ہے، اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں، اندر سے جس کی طرف جیسی ہے، جو حرامی کھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرامی مہیا کرتے ہیں، اور حرام سے پلا ہوا گوشت کا کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے جہنم کی۔ ان کی اولادیں جو پالی گئی ہیں حرام پیسوں سے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گی جو اللہ کی فرمانبرداری کا ہو، بلکہ وہ وہی کچھ کریں گی جو اللہ کی نافرمانیوں کا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، پوری کی پوری نسل تیار ہو گئی ہے حرام پیسوں سے کھا کر، واللہ عالم کیا صورتحال ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے لیے دل جوئی ہے، ان کی ہمت افزائی ہے کہ اپنے آپ کو یہ صورتحال دیکھ کر کے ہلاکت میں مت ڈالیں، حسرت میں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آج، ہمیں بھی، ایمان والوں کے لیے بھی یہ رہنمائی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ آیت نمبر 9، یہ اللہ کون ہے؟ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت واحیینا بہ الارض بعد موتها کذلک النشور۔ اللہ وہ ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ مردے زمین کو پانی مہیا کرتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتے ہیں اس کی موت کے بعد، یعنی مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اے انسان تمہارا بھی اٹھایا جانا ہے، تم بھی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی مردہ زمین کو زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے، آخر میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں گاڑی پہ، سڑک کے دونوں طرف گھاس نظر آ رہی ہے، ایک عام آدمی تو گھاس دیکھ کے کہتا ہے کہ بہت ساری گھاس ہے، جو بھی کہتا ہے اس کو گھاس ہی نظر آتی ہے، لیکن ایک ایمان والے کو نظر آتا ہے کہ جیسی یہ گھاس مردہ زمین پر اللہ نے اگا دی بارش کی وجہ سے، ایسی کل ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کا انداز، اور دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں انہیں وہ صرف گھاس ہی نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ آیت نمبر 10، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کوئی بھی ہو جو چاہتا ہے زمین پر عزت، اقتدار، مال، دولت، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، سارا کا سارا، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔
اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ الیہ یصعد الیہ یصعد الکلم الطیب، اور تمام کے تمام اچھی باتیں اسی کی طرف چڑھتی ہیں، اسی کی طرف جاتی ہیں۔ کیسے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اسے اوپر لے جاتا، اٹھاتا ہے۔ یعنی اچھی بات، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل اگر ہو تو وہ اللہ کی طرف، وہ عمل، اچھا عمل اسے اللہ کی طرف اٹھا کے لے جاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، اور اللہ کی ہدایات کے خلاف، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وہ مکر اولئک ھو یبور، اور ان کا یہ تمام چال جو وہ چل رہے ہیں، گندی چالیں چل رہے ہیں، یہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی۔ جو بات کہی گئی ہے آیت نمبر 10 میں کہ اللہ وہ ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، ابھارتی ہے، پھر ان بادلوں کو مردہ زمین طرف لے جاتے ہیں، اور اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مرے ہوئے لوگ بھی جی اٹھیں گے۔ آیت نمبر 9 تھی۔ جو کوئی عزت و اقتدار چاہتا ہے تو صرف وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور اچھے اعمال اسے اوپر اٹھاتے ہیں، اور جن لوگوں کی سازشیں برائیوں کی ہیں، وہ سازشیں انہیں ہی ہلاک کریں گی۔ یہ آیت نمبر 10 تھی۔ آیت نمبر 11، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، تم سب کو اللہ نے تخلیق کی ہے مٹی سے، پھر اس مٹی سے اللہ نے نطفہ بنایا، اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا، یعنی مرد اور عورت۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی بھی مادہ، مؤنث، فیمیل نہیں اٹھاتی بوجھ، اور نہیں وہ اسے وضع کرتی ہے مگر اللہ کے علم میں۔ یعنی تمام کے تمام جاندار جو حمل ٹھہرتا ہے، اسی طرح انسانوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو وہ مادہ جنم دیتی ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں کوئی بڑی عمر والا عمر دیا جاتا ہے۔ ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ سب کتاب میں موجود ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تخلیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور تمہارے جوڑے بنائے، ایک جیسا بنایا، سب کے ہاتھ پاؤں ہم لوگ اب دیکھ لیں، سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن شکل مختلف ہوتی ہے، عادات مختلف ہوتی ہیں، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اپنا حمل، نہ ہی وہ اسے جنتی ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ نہ ہی کسی کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی، مگر یہ کتاب میں موجود ہے، اور یہ سب کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی اور عمر بڑھے، وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی اپنے خونی رشتوں کا خیال کیا کرے، انہیں جوڑ کے رکھے، ان سے تعلقات برابر رکھے، استوار رکھے، جو ضرورت مند ہیں ان میں ان کی ضرورت کو پوری کرے۔ یہ ذریعہ ہے روزی میں یعنی رزق میں اور عمر میں زیادتی کا، جس کا اس آیت میں ذکر ہوا۔
آیت نمبر 12. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، دو سمندر برابر نہیں ہیں، ایک شیریں ہے، میٹھا ہے، اور دوسرا وہ ہے، یہ شیریں اور میٹھا جو ہے یہ پینے میں بہت ہی اچھا ہے، خوشگوار ہے، اور دوسرا نمکین ہے، کھارا ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان سب سے، دونوں ہی سے تم کھاتے ہو گوشت، تازہ گوشت، یعنی مچھلی کی شکل میں، دریا کی، سمندر کی پیداوار کی شکل میں. وَتَسْتَخْرِجُونَ الْحِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا، اور تم ان سے نکالتے ہو ایسی چیزیں جو زیورات کے کام آتی ہیں، جنہیں تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو اس پر بڑے بڑے جہاز پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ وہ تلاش کریں اللہ کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کی روش اختیار کرو. آیت نمبر 12 تھی. سمندر کے اندر بہتے ہوئے پانی، دو بہتے ہوئے پانی یکساں نہیں ہوتے، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور دوسرا کڑوا اور کھارا. اور تم ان سب سے تازہ گوشت کھاتے ہو، ان سے مونگے اور موتیاں نکالتے ہو، جن کی زیورات اسے بناتے ہو اور پہنتے ہو. ان کی چیرتی ہوئی، اس پانی کو چیرتی ہوئی کشتیوں کو چلتے دیکھتے ہو، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنا دیں. آپ کے علم میں ہوگا بہت سارے مقامات پر سمندر کے اندر دو طرح کا پانی ملتا ہے، ایک تو بالکل اچھا میٹھا، اور دور دور تک یہ پانی الگ الگ رنگوں میں بہتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے دوسرے مقامات پر قرآن میں فرمایا کہ ان کے درمیان اللہ نے پردہ حائل کر دیا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ پانی کی ڈینسٹی فرق ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں آسانی سے ملتے نہیں ہیں، اور ان سے وہ تمام کام ہم لیتے ہیں. ان میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، ان پانی کو چیرتی ہوئے جہازوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو. کیوں چلتے ہیں یہ جہاز؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. یہ سب کچھ کیا شکر کرنے کی، ادا کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ان دونوں پانیوں سے تم مچھلیاں پکڑتے ہو، مچھلیاں کھاتے ہو، مچھلی، کیکڑے، دوسری ایسی چیزیں. کیا یہ شکر کرنے والی بات نہیں؟ آیت نمبر 13. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن کے اندر، پھر ہوتے ہیں ایک اندر چلی جاتی ہے رات دن کے اندر، اور دن کو رات کے اندر. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، کل یجری لاجل مسمى، ایک مقرر وقت کے مطابق یہ چل رہی ہیں. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہیں اللہ تمہارے رب، تم سب کے رب. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ، تم لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی اس کی وہ مالک نہیں. اپنی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ رتی بھر کے مالک نہیں، ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جو دے سکیں. جن سے تم مانگ رہے ہو، جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، اس پوری کائنات میں بادشاہی اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ خود اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں. آیت نمبر 14 مزید اس کی وضاحت ہے.
ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے دعائیں کرو وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول کرنے کی ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہاری اس شریک کو، اللہ کا شریک بنانے کا وہ انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی بھی تمہیں خبردار نہیں کر سکتا، آگاہ نہیں کر سکتا اس کے جیسا جو ہر شے کے سے باخبر ہے، یعنی اللہ. جو بات کہی گئی کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہو، وہ تو ایک جھیلے کے بھی مالک نہیں ہیں. جب تم انہیں پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے. قیامت کے روز تمہاری ٹھہرائی اس شراکت کا وہ انکار کر دیں گے. شراکت کیا ہوا؟ اللہ سے مانگنے کے بجائے اللہ آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اس طرح آپ اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. وہ انکار کر دیں گے اور تمہیں ان باتوں سے اس کے مثل کوئی آگاہ نہیں کر سکتا جو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ سب باتیں اللہ رب العزت ہماری عقل و سمجھ کو ہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان تمام لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنانے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں، ہم اس سے مانگیں جو مالک ہے، جو دینے والا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کائنات میں. اور توبہ استغفار کریں اپنی غلطیوں پر. اگر سردرد ہوئی ہے، اللہ رب العزت غفور الرحیم. آیت نمبر 14 پہ میں رکوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.